اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یا بنی آدم کلکم خطاؤن، اے بنی آدم، اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے، وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہتر غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ تو کعب ابن مالک کو جو اتنا بڑا مقام ملا، اگر وہ غلطی نہ کرتے تو یہ مقام ملتا؟ اس لیے علماء کہتے ہیں بعض دفعہ انسان گناہ کر کے ایسے مقامات تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک وہ نہیں پہنچتا جس نے گناہ نہ کیوں۔ اب یہ عجیب بات ہے نا، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی۔ کیوں بتائی نہیں جاتی؟ کہ اس بہانے لوگ گناہ نہ کرنا شروع کر دیں، تو اصل میں وہ گناہ کی وجہ سے نہیں پہنچتا، گناہ سے توبہ اس نے ایسی خاندانی کی ہوتی ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے جو اس کا تعلق تھا نا اللہ سے، گناہ کے بعد جب توبہ کی ہے تو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تعلق ہو گیا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، ایک عورت نے زنا کیا، شادی شدہ عورت نے، نبی کے پاس آئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا، رجم کی سزا جاری کریں۔ 4 دفعہ آئی، آپ نے حکم دیا پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے، تو پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کیا گیا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھی، حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ایک زانیہ عورت کا جنازہ پڑھاتے ہیں، آپ نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، ایسی خاندانی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں میں ڈیوائڈ کر دی جائے تو ہر ایک کی بخشش ہو جائے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان سے زنا نہ ہوتا تو اتنا بڑا مقام نہ ملتا۔ تو یہاں زنا نہیں ہے، زنا سے توبہ، زنا کی وجہ سے مقام نہیں ملا، زنا سے توبہ ایسی کی ہے کہ ایسی توبہ کوئی کرتا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پتھروں سے ہلاک کروانے کے لیے پیش کر دیا۔ یہ بڑی بات ہے نا کہ اتنا آخرت کا خوف کہ مجھے دنیا میں سزا چاہیے، آخرت میں نہیں چاہیے، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ توبہ کر لو گے تو معاف ہو جائے گا، لیکن تسلی نہیں ہو رہی، نہیں بھی سزا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی غلطی کوشش کرو غلطی نہ ہو۔ دیکھو اس امید پہ غلطی کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا بعد میں، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو زخمی کرو اس امید پہ کہ بعد میں علاج کر لوں گا، تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا نا، ہو گیا نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا، پھر ہے توبہ۔ تو کعب ابن مالک نے یہ سوچ کے تھوڑی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے کہ بعد میں توبہ کروں گا، بلکہ وہ تو شیطان نے ورغلایا اور کھیتیاں پکی ہوئی تھیں، پورے سال باغ پہ محنت کی تھی، گرمی تھی، اب کھجور کھانے کا وقت آیا، سارے سال کی محنت ضائع ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ تبوک میں چلے گئے تو، اور پھر یہ بھی سوچ رہے ہیں ہم تو ہر جنگ میں شریک رہے ہیں تو اس میں نہیں گئے تو کیا ہو گیا۔ تو اس طرح سے شیطان نے کیا کیا، روک لیا۔ اور شیطان کو پتا ہوتا نا کہ یہ ایسی خاندانی توبہ کریں گے، وہ کہتا بھائی آپ جائیں۔ وہ کیا کہتا، بولو بھائی، شیطان نے قسم اٹھائی تھی نا اللہ سے کہ ان سے نافرمانی کرا کے چھوڑوں گا، تو اللہ نے بھی کیا فرمایا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو توبہ کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو شیطان اپنا کام کرا رہا ہے، آپ اپنا کام کرو۔ شیطان اگر پچھاڑ دیتا ہے تو توبہ کر کے اللہ کو مناؤ دوبارہ۔ تو کعب ابن مالک کی جو کوئی اتنا جو عزت ملی اس لیے کہ غلطی کا اعتراف کیا، جو سزا مل رہی ہے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے برداشت کی، اتنا بڑا مقام مل گیا ان کو جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ منافقین نے کیا کیا اور مخلصین نے کیا کیا، اب دونوں کا آپ دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوق میں سب سے افضل اور برتر ہیں، اس حیثیت سے نہیں کہ آپ عرب تھے، اس حیثیت سے نہیں کہ آپ قریشی ہیں، اس حیثیت سے نہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، نا 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 نا، اس حیثیت سے کہ اللہ نے ساری دنیا کے سارے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جو سلیکشن کی ہے وہ کس کی، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس حیثیت سے اگر اللہ کے نبی کی پیروی ہوگی، آپ کو راضی کریں گے، تو اس میں اللہ پہلے ہوگا، نبی بولو بھائی بعد میں، کیونکہ اس میں اصل مقصد کس کو راضی کرنا ہے، اللہ کو، اللہ کی رضا کے لیے نبی کو راضی کیا جا رہا ہے۔ منافق کیا کرتے تھے کہ جب تبوک سے واپسی پر وہ یہ دیکھا انہوں نے، بلکہ بعض مخلص صحابہ بھی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، منافقین نے کیا کیا اور مخلصین نے کیا کیا، اب دونوں کا آپ دیکھیں۔
منافقین نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جا کے نبی کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ غضبناک ہوں گے کہ اتنی سخت مصیبت میں تم نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ منافقین نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نبی کو تکلیف میں دیکھنا، بولو بھائی، نہیں چاہتے، تو جھوٹ بول دو جا کے کہ ہمیں یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، آپ ہم سے خوش بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ خوشی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من حیث الرسول راضی کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، کیونکہ رسول کی حیثیت سے آپ کو راضی کرتے تو کہتے پہلے اللہ، اور اللہ جھوٹ بولنے پر راضی، بولو بھائی، نہیں ہوتا۔ انہی کے لیے اللہ نے فرمایا اے نبی اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے اللہ نہیں ہوگا راضی، ان کو بتا دیں، ٹھیک ہے، نبی کو خوش کر لو، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اور جو مخلص تھے ہلال ابن امیہ، کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہم، یہ تین صحابی مخلص تھے، یہ پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے کیا سوچا کہ بھائی نبی کی رضا بذات خود مقصود نہیں ہے، وہ مقصود ہے اللہ کی وجہ سے، تو آج ہم سچ بولیں گے نبی ناراض ہو جائیں گے، لیکن اگر جھوٹ بولے تو نبی تو خوش ہو جائیں گے لیکن اللہ ناراض۔ تو انہوں نے صاف صاف آ کے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب ابن مالک سے پوچھا الم تکن قد ابتعت ظہرک، اے کعب ابن مالک تمہارے پاس سواری نہیں تھی تبوک میں جانے کے لیے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ سب کچھ میرے پاس موجود تھا، کوئی عذر نہیں، کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے، بولو بھائی، سرخ ہو گیا۔ دیکھو تکلیف ہو رہی ہے نا آپ کو، لیکن کعب بن مالک کیا سوچ رہے ہیں، بھائی اگر اللہ کو ناراض کر کے اللہ ناراض ہو جائے گا، میں بھی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنے لوگوں نے ورغلایا کہ جھوٹ بول دو، کہ قریب تھا کہ میں بھی کچھ، بھائی نبی کی یہ تکلیف تو نہیں دیکھی جاتی تھی نا صحابہ سے، تو وہ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی عذر میرے پاس نہیں۔ آپ کا چہرہ انور غصے سے کیا ہو گیا، سرخ، اور آپ نے فرمایا قم، اڑ جاؤ یہاں سے۔ صحابہ کے لیے یہ جملہ پہاڑ سے کم نہیں تھا، جتنا ان کو عشق و محبت تھی نا نبی سے، ان کے لیے یہ جملہ، یہ کہنا آسان ہے، جس پہ گزری ہوگی وہ جانتا ہے اس جملے کا وزن کیا تھا۔ قم حتی یقضی اللہ فیک، ان بچوں کو کنٹرول کریں بھائی، یار مسجد کے کوئی خادم ہے نا، اوپر جا کے ذرا بچے شور مچا رہے ہیں۔ قم حتی یقضی اللہ فیک، اٹھ جاؤ یہاں سے، اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہ وقتی جذبات ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابہ کے بارے میں حکم دیا کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے، اتنا سخت بائیکاٹ کروایا کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مدینہ کی گلیاں جنبی ہو گئی تھیں، حتیٰ کہ ان کی بیویوں نے بھی نبی سے آ کے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں ساتھ رہنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا تم بھی علیحدگی اختیار کر لو، بیویوں کو حکم دیا۔ دو صحابی تھے، ان کی بیویوں کو بوڑھے ہونے کی وجہ سے خدمت کی اجازت دے دی، باقی کعب بن مالک جوان تھے، ان کی بیوی کو بھی حکم دیا علیحدگی اختیار کر لو۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہے ہیں، کیسے ان کے دل میں خیالات آئے ہوں گے کہ یار ہم نے بدر میں بھی ساتھ دیا، ہم نے احد میں بھی ساتھ دیا، ہم نے خندق میں بھی ساتھ دیا۔ شیطان ورغلا سکتا ہے نا، ایک جنگ میں اگر ہم پیچھے رہ گئے تو ہمارے ساتھ معاذ اللہ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں بھی شریک رہے، غزوہ خندق میں بھی، وہ کہہ سکتے تھے میں سب میں شریک رہا، تو میرا ایسا بائیکاٹ کہ مجھے کہا جا رہا ہے مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ ہم جیسے نالائق ہوتے تو کیا حال ہوتا ہمارا، ذرا ذرا سی بات پہ کیسے ہم لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ وہ چلے گئے اٹھ کے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی ذات کو نہیں دیکھ رہے۔ بھائی کسی سے ذاتی جب مسئلہ ہو، کسی سے ذاتی محبت ہو، ذات کا مسئلہ ہو، تو وہ اتنا برداشت، بولتے کیوں نہیں کرتا، باس کو برداشت نہیں کرتے لوگ۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے کیا ہیں، نمائندے ہیں۔ بھائی جب اللہ کسی بات کا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا چلے جاؤ، تو یہ نہیں کہہ رہے، کون کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔
یہاں اکڑ دکھانا یہ اللہ کے سامنے اکڑ دکھانا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. تو صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے وہ اس حیثیت سے کہ آپ محمد ابن عبداللہ نہیں ہیں, آپ سید الانبیاء اور رسول اللہ ہیں. کتنی قربانیاں, لیکن نبی نے حکم دیا بیوی کو بھی الگ ہو جاؤ. اکیلے فرماتے ہیں کعب ابن مالک میں 40 دن اس حال میں رہا ہوں کہ قرآن نے میری کیفیت کو بیان کیا. ضاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین اپنی کشادگی کے باوجود کیا ہو گئی, تنگ ہو گئی, ایسی زمین ہو گئی. فرماتے ہیں کہ میں سلام کرتا تو کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا. اسی دوران فارس کے بادشاہ نے ایک لیٹر بھیجا, خط بھیجا آپ کے پاس کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھیوں نے تمہیں جو مقام ملنا چاہیے وہ مقام نہیں دیا, تم عزت دار آدمی ہو, تمہارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے, آ جاؤ ہمارے پاس. کتنی بڑی آزمائش تھی کہ نہیں تھی. دشمن فائدہ اٹھاتا ہے نا ایسے موقع پہ, اور کتنا پروٹوکول ملتا ہے. جب فارس چلے جاتے فوراً وزارت مل جاتی ہے. یہاں کیا مل رہا ہے, اتنی قربانیوں کے باوجود ایک غلطی پر بائیکاٹ, اور یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بائیکاٹ کبھی ختم بھی ہوگا کہ نہیں. کعب ابن مالک کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ خوف تھا کہ اس حال میں میری کہیں موت نہ ہو جائے, میری موت اس حال میں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو تو میرا بنے گا کیا. تو جیسے ہی وہ خط ملا ہے نا بادشاہ کا, آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ نے ایک آزمائش مجھے دی تھی, میں اس میں ناکام ہو گیا, تبوک میں شریک نہیں ہوا, یہ دوسری آزمائش میں بھی کہیں ناکام نہ ہو جاؤں. اسے پھاڑ کے آگ میں پھینک دیا اس خط کو. 40 دن اسی طرح گزرے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ آپ کا چہرہ جو ہے نا 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ کعب ابن مالک کو خوشخبری سنا دو اور ان 2 صحابی کو بھی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے. صحابہ اتنے خوش ہوئے. جب کوئی خوشی کی خبر کسی دوست کو پہنچانی ہو تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے میں بتاؤں. تو وہ صحابی جو ہے نا ایک فوراً تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھے کہ دوسرے سے پہلے میں پہنچ جاؤں. کہتے ہیں لیکن دوسرے صحابی نے سیلا پہاڑ پہ چڑھ گئے جو ہے وہ اعلان کر دیا یا کعب ابن مالک ابشر, بس اتنے لفظ کہے انہوں نے. حضرت کعب ابن مالک کا گھر دور تھا مسجد سے, تو کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پہ نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے پہاڑ سے آواز آئی فجر کے بعد کہ اے کعب ابن مالک خوشخبری قبول کرو. بس اتنا لفظ میں نے سنا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی. تو وہ جو گھوڑے پر بیٹھ کے گئے تھے نا وہ کہتے ہیں آواز گھوڑے کی اس رفتار سے تیز. اس زمانے میں جیٹ طیارے نہیں ایجاد ہوئے تھے جو آواز سے بھی تیز ہوتے ہیں, ورنہ وہ طیارے میں بیٹھ کے چلے جاتے. تو یا کعب بن مالک ابشر. تو جیسے ہی وہ آئے نا خوشخبری لے کے, پھر وہ آواز تو انہوں نے اس لیے پہنچا دی کہ گھوڑے سے پہلے میری آواز پہنچ جائے. تو جیسے ہی آواز پہنچی ہے تو 2 صحابی نے خوشخبری دی تھی, ایک گھوڑے پہ آئے اور دوسرے وہیں سے اعلان کر کے پھر پیدل آ گئے. انہوں نے کہا جو بات تھی پہنچانی تھی پارسل تو کر دی ہے, اب آرام آرام سے آ جاؤ. تو جب یہ آئے ہیں تو حضرت کعب بن مالک اتنے خوش تھے, فرماتے ہیں میرے پاس صرف ایک کرتا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, تو میں نے وہی ان کو ہدیہ کر دیا, 2 کرتے یا 1 کرتا, کیونکہ انہوں نے خوشخبری سنائی ہے نا. آج ایک اور بات بھی ہے, ہمارے ہاں تھینک یو سے آگے لوگ بڑھنے کے لیے تیار, کسی کے ساتھ کچھ بھی کر لو سوائے شکریہ تھینک یو اس کے علاوہ کخ بھی نہیں کرے گا. اور رفیع بھائی پہلے رشتوں کا کام کر رہے تھے نا, میں نے ان سے کہا فیس رکھیں, کہہ رہے نہیں یار, تو بیچارے اتنے خون پسینے بہا کے کسی کا نکاح کراؤ, روکڑا جیب سے, چلو اگلے نے فیس نہیں رکھی, آپ خوش ہو کے ہدیہ دے دو بھائی, کیا خیال ہے یار آپ نے مجھے رشتہ دلا دیا, میں تو عرصے سے تلاش کر رہا تھا, آپ کا بہت شکریہ, یہ میری طرف سے آپ کے لیے کیا ہے, گفٹ ہے. یہ خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے انسان کے. نہیں جی, ہاں کچھ لوگ ہیں الحمدللہ, رفیع بھائی نے بتایا کچھ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ نہیں بھائی ہم آپ کو گفٹ دیں گے, لیکن انہوں نے بھی نہیں لیا. پھر وہ بھی انہوں نے کہا خاندانی چل رہا ہے تو پھر آؤ مقابلہ کرو, تم دو ہم نہیں لیں گے. تو لیکن میجورٹی کی جو ہمارے قوم کی حالت ہے نا, یہ ان سے نچوڑ کے نکالو تو ٹھیک ہے, ٹوپیاں کرا کے پیسے کماؤ, چیزیں پہناؤ ان کو, پھر پیسے نکالو تو ڈبل دے دیں گے.
تو یہ صحابہ کی سنت ہے. انہوں نے کہا خوشخبری دی ہے انہوں نے مجھے, اتنی اچھی خبر ہے, تو اچھی خبر پہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. تو جب کوئی اچھی خبر دیا کرے نا, کچھ نہ کچھ کوئی خوشخبری سنایا کرے, کچھ گفٹ دے دیا کرے اس کو. تو خیمے میں خیر مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا. اور بشارت کے الفاظ جو نبی کی زبان سے نکلے اس وقت, یا کعب بن مالک ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک. کیا مزہ آیا ہوگا حضرت کعب بن مالک کو یہ سن کے. اے کعب میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں ایسے دن کی کہ جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے ایسا خوشی کا دن آج تک تیری زندگی میں نہیں آیا. ایسے دن کی مبارکباد. ہم مبارکباد دیتے ہیں, بھائی عید کا دن ہے مبارک ہو, آپ کی شادی ہو گئی سمجھ میں نہیں آ رہا مبارک دیں یا کیا, ابھی تو بعد میں پتہ چلے گا, آپ کے بچہ پیدا ہو گیا مبارک ہو, ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہ الفاظ ہم نے کسی کو کہے ہیں کہ آج ایسا دن ہے کہ جب سے پیدا ہوئے ایسا دن آپ کی خوشی کا آپ کی زندگی میں نہیں آیا, تو ایسی خوشی کے دن کی مبارکباد. تو نبی کے الفاظ کیا ہیں, ابشر بخیر یوم, سب سے بہترین دن, یعنی خوشی کے لحاظ سے. ویسے تو بہترین دن وہ تھا جس دن آپ نے اسلام قبول کیا نا, لیکن خوشی جس دن سب سے زیادہ ہو رہی ہے, آپ نے فرمایا جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا, اس دن کی مبارکباد قبول کرو. تو اب جو میں بتانا چاہ رہا ہوں نا, اتنا لمبا واقعہ میں نے جو کھینچا ہے, آگے سنو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں سب کچھ کیا ہے, اللہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے اپنے انٹروڈکشن کے لیے. اللہ چاہتا ہے سب کس کی طرف آئیں, ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو. اللہ کے سوا کسی ذات کو مقصود بنا لو گے اللہ کو پسند نہیں ہے. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا ذہن بنایا, اور قرآن بھی یہی کہتا ہے. تو اب دیکھو کیوں نبی کی ٹریننگ کیسی تھی, صحابہ کو کیسا نبی نے, یہ جو فلسفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیسا دماغ میں ان کے اتارا تھا. جب نبی نے یہ خوشخبری سنائی ہے, ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, اے کعب تیری ماں نے جب سے تجھے جنا ہے اس دن سے لے کے آج تک تیری زندگی کا جو سب سے خوشی کا دن ہے اس کی خوشخبری قبول کر, اس کی مبارکباد قبول کر. تو فوراً کعب بن مالک نے کیا کہا ہے, امن کا ام من عند اللہ, یا رسول اللہ یہ خوشخبری آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات, کیونکہ میں نے جو 40 دن ٹینشن اٹھائی ہے یہ کس کے لیے اٹھائی ہے, اللہ کے لیے. کیونکہ میں اگر آپ کو راضی کرنا چاہتا تو جیسے منافقین نے اس وقت گھمائی باتوں کو میں بھی گھما لیتا تو یہ ٹینشن ہوتی نہیں. یہ تو ہم سب کس کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ خوشخبری مجھے اس کی جو ہے نا کنفرمیشن چاہیے, مجھے اس کی تسلی چاہیے. ہل من کا ام من عند اللہ, یہ جو آپ بشارت دے رہے ہیں آپ نے مجھے معاف کیا ہے یا اللہ نے کیا ہے؟ بھائی دو جہتیں, نبی بھی تو ناراض ہو گئے تھے نا. تو کعب بن مالک کے دل میں خیال آیا بھائی ابھی اللہ نے تو ہو سکتا ہے توبہ قبول نہ کی ہو, اس کے لیے الگ سے نبی جو ذاتی طور پر بھی تو ناراضی ہوتی ہے نا انسان کو. بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے کمانڈر ہیں, امیر ہیں, خلیفہ ہیں, اس حیثیت سے بھی تو انسان ناراض ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس حیثیت سے آپ ناراض ہوئے ہوں اور آپ اب خوش ہو گئے ہوں. تو جو اصل مسئلہ تھا وہ تو اب بھی کیا ہے, اٹکا ہوا ہے. تو فوراً یہ سوال کرنا, دیکھو ہوتا کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے کہ ابشر بخیر یوم, سب سے بہترین دن کی مبارکباد قبول کرو. آپ فرماتے یا رسول اللہ قبول کی, خوش ہوتے یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں اللہ نے آپ کو راضی کر دیا مجھ سے. اب تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے یا رسول اللہ میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو مجھ سے راضی ہو گئے ہیں, اللہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ تھوڑی دیر بعد بھی تو ہو سکتا تھا نا. یار نہیں, وہ تلوار کہاں ہے بھائی, کدھر گیا؟ آپ کو بولا ہے میں مذاق تھوڑی کروں, تلوار یہاں روب ہوتا ہے بھائی, لا کے رکھا کرو تلوار یہاں پہ. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی ہم ہوتے اول تو ہم پوچھتے ہی نہیں, اول تو یہاں تک ہماری تو نوبت
پہنچتی نہیں. ہم تو کہتے ہیں ابے بھائی میں اتنے کچھ کارنامے سر انجام دے چکا ہوں بھائی, کیا چھوڑو یار, ہم نے تو بھائی اپنی طرف سے کوشش کر لی. جیسے آج ہوتا ہے نا, اس لیے میں کہتا ہوں جو ابا کو راضی ہے نا, جو لوگ کہتے ہیں ابا یوں ہیں تو ابا اب میرا میٹر گھوم گیا ہے, اور بھائی ابا کو جو خوش کرنا ہے اس لیے نہیں کہ آپ کے ابا ہیں, اس لیے کہ ان کو خوش کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. جب اللہ سامنے ہوتا ہے نا تو پھر انسان بڑوں کے سامنے نخرے نہیں کرتا. کہ باس سے لڑو, بھائی آپ نے کمپنی کے لیے بہت کچھ خدمات کی, ایک دفعہ آپ کی سے غلطی ہو گئی, باس نے کہا بھائی نکل یہاں سے, میں تیرا بائیکاٹ کروں گا, آپ جو لو جاؤ, اڑے تمہارے باپ کا تھوڑی کھاتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, اچھا لگتا ہے, خدا میں آپ کو ایوارڈ دوں گا. یہ غیرت مند ہونے کی کیا ہے؟ کیونکہ باس کو جو خوش کر رہے ہو اللہ کے لیے تھوڑی, باس کو بھائی پیسوں کے لیے خوش کرتا ہے آدمی, یار باس سے بنا کے رکھو, تنخواہ ٹائم پہ ملے گی, اور فری پھوکٹ میں تھوڑی آپ اس کو اس کی کمپنی چلا رہے ہو, وہ بھی تو کما رہا ہے نا, ارے وہ بھی کما رہا ہے تو وہ بھی آپ کو دے رہا ہے, تو دونوں ایک دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں, کسی کا کسی پر احسان نہیں ہے. تمیز سے چلے گا چلے گا, نہیں چلے گا جا اڑے یہاں سے, اڑے تڑے کر کے بات کرو آپ, وہاں ایسا نہیں ہوتا. اور باپ کا جو حیثیت ہے نا ماں اور باپ کی, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ابا ہیں تو ابا اچھے چل رہے تھے تو آپ بھی اچھے چل رہے تھے, ابا کا میٹر شارٹ ہو گیا تو آپ نے 2 دفعہ برداشت کیا, تیسری دفعہ میں آپ نے کہا ابا میں اب اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا, ایسی کی تیسی. نا 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 نا, ابا کو جو راضی کرنا ہے وہ ابا کے لیے نہیں, وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیونکہ ابا کی بھی 2 حیثیتیں ہیں, یعنی ابا سے جو اچھا سلوک کرتے ہو 2 وجہ سے, ایک تو اس لیے کہ ابا ہیں, تو یہ تو ہندو بھی کرتا ہے, اتنا نہیں کرتے جتنا مسلمان کرتے ہیں, لیکن بہرحال کرتے تو رسپیکٹ تو دیتے ہیں نا. انگریز بھی, میں نے ایک انگریز کو دیکھا آسٹریلیا میں اپنی بوڑھی ماں کو گلے مل کے ایسے کھڑا ہوا ہے, مجھے بڑا اچھا لگا یار, بوڑھی ماں تھی ایسے گلے مل رہا ہے. میں نے کہا کہاں کیا ہو رہا ہے؟ پتہ چلا کہ وہ کسی دوسرے ملک جا رہی ہے اماں. مجھے اچھا لگا یار, چلو کافر ہیں مگر اپنی ماں کو عزت دے رہا, کافی دیر تک اپنی ماں سے گلے مل کے چپکا رہا, وہ بڑا اچھا لگ رہا تھا مجھے. تو وہ بھی دیتے ہیں بھائی, چاہے تھوڑی دیر کے لیے دے رہا ہو, پھر واپسی پہ اولڈ ہوم میں کرا دے, ہو سکتا ہے نہ کرا رہا ہو, سارے تھوڑی کراتے ہیں, بہت سے گھر میں بھی رکھتے ہیں ابا اماں کو, لیکن یہ رسپیکٹ دینے کی وجہ کیا, یہ کیا ہے؟ اماں. ہم جو ماں باپ کو عزت دیتے ہیں بھائی, یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دو, وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ محض اس لیے کہ ابا ہیں اور یہ اماں ہیں, بلکہ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اللہ فرماتے ہیں تیرے باپ نے تجھے اپنی رسپیکٹ کا حکم نہیں دیا, میں نے حکم دیا تجھے کہ اپنے باپ کی عزت کر, اور حکم نہیں دیا, وصیت کی ہے جو حکم سے بڑھ کر چیز ہے. تو جب اللہ کی وجہ سے کسی کو عزت دی جاتی ہے تو پھر وہ کیفیت ہوتی ہے جو کس کی تھی؟ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی تھی. بہت مشکل ہے بھائی, بات سمجھانا بہت مشکل ہو گیا. تو پھر سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ اگر اتنا آسان ہے تو رپورٹیں تو وہی آ رہی ہیں, جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کی رپورٹیں بھی کوئی اتنی اچھی کہ بھئی چلو سن کے اتنے اچھے بن گئے کہ اب وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں. تو رپورٹ جب تک نہیں آئے گی اس کا مطلب بیان سمجھ میں نہیں آ رہا. تو خیر, کعب ابن مالک کو نبی نے کیا فرمایا؟ خوشخبری قبول کرو. تو ایسا لگتا ہے فوراً جب کہا نا من کا من ام من عند اللہ, اس کا مطلب ان کے دماغ میں بس ایک چیز سوار ہو گئی تھی کہ کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. اس لیے فوراً پوچھا یا رسول اللہ یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ نبی نے فوراً جواب, نبی بھی غضبناک نہیں ہوئے. ہاں میں کہہ رہا تھا اگر ہم ہوتے, پیر صاحب ہوتے جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں, میں اپنے مرید سے کہتا, پہلے کئی دن ناراض رہتا, میں کہتا اب میں خوش ہو گیا ہوں. پیر وہ مرید کہتا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی الہام ہوا ہے یا اللہ بھی مجھ سے خوش ہو گیا ہے. تو پیر کو غصہ آتا, اب تو میں جب خوش ہو گیا تو اس کا مطلب اللہ بھی کیا ہے؟ خوشی ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی, میں اور اللہ میں کوئی فرق معاذ اللہ ہے ہی نہیں. پیر صاحب خوش ہیں تو کون خوش ہے؟ اللہ خوش ہیں. پیر صاحب ناراض ہیں تو کون ناراض ہیں؟ اللہ ناراض. تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً کعب ابن مالک نے پوچھا یا رسول اللہ امین کا ام من عند اللہ, یہ جو خوشخبری آپ دے رہے ہیں کہ ایسا دن میری زندگی میں کبھی بھی نہیں آیا
اس دن کی مبارکباد جو آپ دے رہے ہیں یہ مبارکبادی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا لا بل من عند اللہ. آپ اور خوش ہوئے, فرمایا نا میری طرف سے نہیں بلکہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی. یعنی گویا بزبان حال بتایا کہ میں بھی جو اتنا خوش ہوں اس لیے کہ کس کی طرف سے بشارت ہے؟ اللہ کی طرف سے. جب اللہ خوش ہو گیا تو میں کیوں خوش نہیں ہوں گا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو کعب ابن مالک کہتے ہیں میں نے یہ عزم کیا کہ میں, اچھا اب دیکھو خاندانی لوگ تھے نا, وہ جو خوشخبری سنانے کے لیے آ رہا ہے اس کو بھی ہدیہ دے رہے ہیں, اور جب نبی سے تصدیق ہو گئی کہ اللہ نے وہی نازل کی, اور یہ سورہ توبہ میں یہ آیتیں ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اللہ نے ان 3 کی توبہ بھی قبول کر لی. تو کعب بن مالک کہتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ میری توبہ کو قرآن کا جز بنا دیں گے, قرآن کا جز بنا دیں گے جو ہمیشہ پڑھا جائے گا. دیکھو حضرت کعب بن مالک کو اتنا پروٹوکول کیوں ملا ہے قرآن کی طرف سے, یہ سمجھنے کی چیز ہے. جو غلطی کرتا ہے اس کو تو پروٹوکول نہیں ملنا چاہیے نا یار. کاش یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں یار. آج پورا معاشرے کے فالٹ ہی یہی ہے, معاشرے میں فالٹ ہی یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. آپ کسی کو بولتے ہو نا میں نے غلط کیا ہے, وہ سمجھے گا اگر میں نے مان لیا نا میں نے غلط کیا ہے تو میری بے عزتی ہو جائے گی, یہ سمجھا جائے گا کہ میں کیا کرتا ہوں, غلط کرتا ہوں, لہذا میری کسی بات پر آئندہ اعتماد ختم ہو جائے گا, لہذا اب اس کو صحیح کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے انسان. باس اپنے ملازم سے بول دے کہ تم نے غلط کیا, وہ مانے گا ہی نہیں, کیونکہ مان لیا تو مطلب کیا ہے یار ہم تو پھر غلط آدمی, ہم تو غلط بھی کرتے ہیں. باس نے غلط کیا, کسی نے کہا کہ سر آپ یہ غلط کر رہے ہیں, وہ مان لے گا میں نے غلط کیا, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ سمجھے گا کہ میری بےزتی ہو جائے گی, میری بےزتی ہو جائے گی تو پھر میرے اعتماد ختم ہو جائے گا, اعتماد ختم ہو جائے گا تو وہ یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے, جب بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو میری کوئی بات پھر تو ہر بات ہی غلط ہوگی. تو وہ کہتا ہے نہیں میں نے غلط نہیں کیا. اور میاں بیوی کا تو صبح شام سیٹ اپ ہی یہی ہے. شوہر بیوی کو بولے تم نے غلط کیا, مان لے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا. میں غلط, اور بیوی شوہر کو بولے تم نے غلط کیا ہے, وہ پہلے سے اعتراف کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے میں نے کبھی صحیح بھی کیا ہے, یعنی مطلب وہ بھی نہیں مانتا. پہلے میں نے صحیح کہا تھا اب تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں اپنا بیان. وہ بھی نہیں مانے گا, اور حقیقت ہے نہیں مانتے, چینج نہیں کر رہا, حقیقت بیان کر رہا ہوں, واقعی نہیں مانتے. ہمارے پاس کیس آتے رہتے ہیں نا, اپنی غلطی کمبخت کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے, ماننا تو دور کی بات, ماننا تو دور کی بات. تو دیکھو یہاں حضرت کعب ابن مالک سے غلطی ہوئی, پروٹوکول اتنا ملا کہ قرآن میں ان کے لیے آیتیں اتر گئیں کہ تم 3 کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے. ایسا اتنی عزت, 3 سارے جانتے تھے یہی 3 ہیں, کتنا خوش ہوئیں گے ہمیشہ تراویح میں قیامت تک ہمارا نام لیا جا, ہمارا تذکرہ ہوتا رہے گا ہمیشہ, کتنا خوش ہوئے ہوں گے وہ. یہ اتنا پروٹوکول غلطی کرنے کی وجہ سے نہیں ملا, غلطی تسلیم کرنے پر ملا ہے کہ غلطی کی جو سزا ہے اس کو کیا کیا جا رہا ہے, ایکسپٹ کیا جا رہا ہے, قبول کیا جا رہا ہے. اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, یا بنی آدم کلکم خطاؤن, اے بنی آدم اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے, وخیر الخطائین التوابون, سب سے بہتر غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں. نہ تو آپ ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ سے کبھی غلطی نہ ہو. تو ہاں اب جو میں بات کر رہا تھا, جب توبہ قبول ہوئی ہے, توبہ جب کعب ابن مالک کی قبول ہوئی, خوشخبری سنائی گئی ہے تو خوشخبری دینے والے کو بھی کیا کیا, گفٹ دیا نا. تو اب جب نبی نے بتایا کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے تو پہلے تو تسلی کی کہ اللہ نے کی ہے یا آپ نے معاف کی ہے, تو بتایا اللہ نے, تو فوراً اگلا جملہ پتہ ہے کیا تھا, یا رسول اللہ اس مال کی وجہ سے میں جہاد سے پیچھے رہ گیا تو یہ سارا مال صدقہ. یہ توبہ بھی کیا ہے, تبھی تو یار یہ صحابہ تھے بڑے خاندانی. عرب کو آپ جو اس دور میں عرب تھے نا, بعض مورخین ان کا بہت ہی بھیانک نقشہ کھینچتے ہیں کہ بڑے ایسے تھے, ایسا نہیں ہے بھائی, ان میں کچھ برائیاں ضرور تھیں مگر بلڈ کیا تھا, کیونکہ خاندانی لوگوں میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے کہ کل قیادت ان کے ہاتھ میں آئے گی. بنی اسرائیل کو
میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو بھیجا مگر بنی اسرائیل کو پوری دنیا کی قیادت اللہ دینا چاہتے ہی نہیں تھے, اور موسیٰ علیہ السلام آخری نبی بھی نہیں تھے, ان کے بعد بھی نبیوں کا سلسلہ جاری ہونا تھا, تو اللہ نے بنی اسرائیل دے دی. کیسے نالائق تھے نا, کہیں سے بھی خاندانی چیزیں تھیں ان کے اندر. چند ایک کو چھوڑ کر, چند ایک کی تو اللہ نے تعریف کی ہے, لیکن بنی اسرائیل میں اکثریت کیا تھی, جس بات کا حکم دو یہ ہر بات میں, اور یہ سخاوت تو تھی نہیں. لیکن ادھر صحابہ کو دیکھو کیسا برداشت کیا انہوں نے. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر میں نے گناہ کیا تھا, پہلی بات تو یہ کہ میں ہر جنگ میں شریک رہا ہوں, تو ایک غلطی ہو گئی تو بس میں نے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کر لی, تو معاملہ کیا ہو گیا, کیونکہ مسئلہ تو یہی ہے کہ توبہ کر لو تو اللہ کیا کر دیتا ہے, معاف. ہماری تو ایسے ہی توبہ ہوتی ہے, کوئی غلطی ہوئی, بلکہ اتنا بھی نہیں تکلف, استغفر اللہ, بس چلو سب کیا ہو گیا, معاف. اتنا بھی کم بخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, چلو یار اتنا بھی کر لینا, یہ بھی نہیں کرتے. اللہ تو اس میں بھی معاف کر دیتا ہے کہ بھائی آئندہ نہیں کر, یہاں بھی تک بھی نہیں آ رہے. تو پہلی بات کعب ابن مالک کہہ سکتے تھے کہ ساری زندگی جہاد کرتا رہا, ایک غلطی ہوئی, اور ویسے تو غلطی ساری زندگی بھی جہاد نہ کیا ہو, ہر دفعہ ہی انکار کیا ہو, تو جتنے بھی بڑے گناہ ہوں ایک توبہ سارے گناہوں کو کیا کر دیتی ہے, معاف. تو مسئلہ تو یہی ہے, علماء سے سنا ہے, مسئلہ تو یہی ہے, بس 2 رکعت بھی نہیں پڑھنے کی ضرورت, توبہ کر لو, کیا ہو جائے گا, معاف. اور واقعی معاف ہو جاتا ہے. اللہ کا قانون بھی یہی ہے کہ آئندہ نہ کرو, یعنی عزم کرو آئندہ نہیں کروں گا, نا 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 نا, اتنا نہیں, بلکہ ساری جنگوں میں شریک, اور اس کے بعد بھی پھر 40 دن جو بائیکاٹ ہوا اس میں جو ٹینشن ہوئی ہے, کہہ سکتے تھے کہ چلو میں نے توبہ بھی کی اور دنیا میں اس کی گناہ کی سزا بھی اللہ نے دے دی. جو 40 دن میں ٹینشن میں کہ نبی کو سلام کر رہا ہوں تو سلام کا جواب نہیں دے رہے, میری طرف دیکھ نہیں رہے ہیں, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو یہ جو ٹینشن 40 دن میں نے گزارے, اور پھر ایک بادشاہ نے مجھے لیٹر بھیجا, اس کو میں نے جلا دیا, یہ بڑی آزمائشوں سے گزر گیا, اب تو میں دودھ کا دھلا ہوا بالکل نیٹ اور کلین ہو چکا ہوں, اب مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نا نا نا, خاندانی لوگ بھائی, مال سے محبت. جو صحابہ کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے نا, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر قیاس کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم سے ہوتی ہیں تو اسی طرح ان سے. ان کی غلطیوں میں اور ہماری غلطیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ان کی غلطیاں ایسے ہوتی ہیں جیسے آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلا کے جنت کا درخت کھلا دیا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ کے حکم کی ویلیو نہیں ہے, یہ مطلب تھوڑی ہے. شیطان انسان کو کچھ نہ کچھ وہ گھماتا رہتا ہے, تو انسان گھوم جاتا ہے. ہم جو غلطی کرتے ہیں تو اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل چکا ہوتا ہے, اللہ کی عظمت ہمارے دل سے نکل چکی ہوتی ہے. تو صحابہ کے دل سے اگر اللہ کی عظمت نکلی ہوتی تو اتنی قربانیاں جو انہوں نے دی ہیں وہ قربانیاں نہ دیتے. دیکھو حضرت ابو سفیان کو شیطان نے روکا اسلام قبول کرنے سے. یہ بات آج نیگیٹو اس میں بیان کی جاتی ہے وے میں کہ اتنی دیر سے اسلام قبول کیا جب سب کچھ حل ہو چکا تھا. او بھائی, شیطان نے ان کو روکا ہے, ورغلایا, لیکن جب قبول کیا انہوں نے اسلام, تو پھر اس اسلام لانے کے بعد کی قربانیاں دیکھو ان کی. ان کو یہ احساس تھا کہ میں دیر سے مسلمان ہوا ہوں تو اب مجھے اس کی تلافی کرنی ہے. میدان جہاد میں نکل گئے, زندگی جہاد میں گزاری حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حالانکہ وہ تو عرب کے سردار تھے, وہ تو مدینہ میں بیٹھ کے کھاتے, ان کو تو بڑا پروٹوکول ملتا. انہوں نے کہا بھائی یہ میں نے غلط کیا, میں دیر سے مسلمان ہوا, اب اس کی تلافی کیسے ہوگی. تلوار لے کے میدانوں میں نکل گئے, اور اپنی زوجہ حضرت ہندہ کو بھی لے کر گئے میدان جہاد میں کہ میں اگر میدان میں بھاگ گیا تو میری بیوی مجھے آر دلائے گی. یہ قربانی جس نے دی ہو اس کے بارے میں نیگیٹو کلپ بنا بنا کے ان کی خامیوں کو ہائی لائٹ کرنا, یہ بدبختی کی بات ہے یا نہیں ہے. تو خیر, حضرت کعب ابن مالک نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس مال کی وجہ سے میں پیچھے رہا ہوں. یہ تعویل بھی نہیں کر رہے کہ نہیں ایکچولی وہ مال کی وجہ سے تو نہیں, وہ تو ایک ویسے ہی میرا بزنس تو ہے, لیکن میں نے سوچا کہ اتنے لوگ ہیں تبوک میں جانے والے, میں نہیں گیا تو کیا ہوگا. نہ نہ نہ, پوری اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں. یا رسول اللہ, اس مال نے مجھے روکا ہے, تو اب اس کی تلافی یہ ہے کہ اس مال کی ایسی کی, بولو بھائی, یہ میری اپنی زبان ہے نا. ابھی آپ حدیث گوگل میں ایسی کی تیسی لکھ کے تلاش کر رہے ہیں, حدیث نمبر, کچھ ہمارے اپنے ترجمے بھی ہوتے ہیں جو
جو اس کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی نیت یہی تھی. تو اس مال کی کیا ایسی کی پورا مال صدقہ. کوئی کر سکتا ہے یار؟ بولتے کیوں نہیں یا رسول اللہ پورا مال صدقہ, جہاں چاہے خرچ کریں. یہاں بھی ہم پیر ہوتے, ہم کہتے لے آ بھائی, کیا کر لے بھائی, لے آ. آج تو بڑا جوش میں مرید نے آج جیب میں ہاتھ ڈالا ہے اور جوش میں بھی ہے, لے آ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ, کیونکہ آپ جانتے تھے یہ مخلص صحابی ہیں, ان کے بیوی بچے بھی ہیں, چلو ایک ان سے کوتاہی ہوئی تھی تو اب کیا ہے, یہ تو اپنے لحاظ سے صحیح کر رہے ہیں مگر میں نے اپنے ساتھیوں کا بھی خیال کرا. فرمایا نہ پورا مال نہیں. پھر پتہ نہیں آدھا مال کیا یا 1/3 کیا یا کیا کیا, مجھے اس وقت حدیث پوری ذہن میں نہیں. منع کیا ان کو کہ نہیں پورے مال نہیں صدقہ کرو, کچھ حصہ مال کا کچھ حصہ ان سے صدقہ کروایا.